بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درجہ عالمیہ سال اول ابو داود شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ درس نمبر 22 یہ باب نمبر 13 پڑھ رہے ہیں کتاب الطہارت کا۔ باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضعه عنده۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی رات کو کسی برتن میں پیشاب کرے پھر اس کے پاس رہے، اپنے پاس رکھ کے کمرے گھر میں، اس کا کیا حکم ہے؟ استنجا کے آداب چل رہے ہیں۔ ترجمۃ الباب کی غرض مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں ایک ادب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہو چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بول و براز کے وقت دور جانے کا تھا اور دوری اختیار فرماتے تھے، لیکن یہاں سے مصنف یہ بیان فرماتے ہیں کہ عذر کی وجہ سے انسان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے خلاف ثابت ہے، یا یوں کہا جائے کہ مصنف کی غرض باب سے بول فی الاناء کو ثابت کرنا ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ شک شبہ ہو کہ برتن میں پیشاب کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں، تو فرمایا کہ ضرورت و عذر کے احکام چونکہ الگ ہوتے ہیں، لہذا ضرورتاً شرعاً اس کو جائز رکھا گیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس بارے میں 2 باب منعقد فرمائے ہیں۔ ایک البول فی الطست اور دوسرا البول فی الاناء۔ طست بھی برتن کو کہتے، اناء بھی، تو 2 باب انہوں نے اس پر منعقد فرمائے ہیں۔ حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ضرورت اور حاجت کے وقت رات میں پیشاب فرما کر اس کو اپنے سریر، تخت، چارپائی کے نیچے رکھ دیتے تھے اور پھر صبح ہونے کے بعد اس کو خادم کے ذریعے پھینکوا دیتے تھے۔ حدیث شریف ترجمۃ الباب جو حدیث الباب ہے یہ فرماتی ہیں ابنۃ رقیق عن امہا انہا کانت قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان یا عیدان تحت سریرہ یبول فیہ باللیل۔ یہ عیدان جو ہے عین کے فتحہ کے ساتھ بھی آئے ہیں، عین کے کسرہ، دونوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اگر کسرہ کے ساتھ ہو تو یہ عود کی جمع ہے عیدان، مطلب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکڑی کا پیالہ تھا، اور مشہور یہی کسرے والا ہے۔ اور اگر فتحہ والا ہو، عین کے فتح عیدانہ، تو عیدانہ کہتے کھجور کے تنے کو، اور مطلب ہوگا کہ کھجور کا کھوکھلا تنا اس کو پیالہ بنایا گیا تھا۔ دونوں پر اشکال ہیں کہ علامہ سندھی نے کسرے والے پر اشکال کیا عیدان، کہ اس صورت میں لکڑیوں کا پیالہ، مجموعے کا پیالہ ہوگا، یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں پھر باریک رقیق چیز کیسے ٹھہرے گی جب کئی لکڑیوں سے بنایا گیا ہو، جیسے پانی، پیشاب وغیرہ۔ تو بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کئی لکڑیوں سے بنایا گیا۔ بعض لوگوں نے جواب دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ کئی لکڑیوں کا مجموعہ اور کئی لکڑیوں سے یہ بنایا گیا ہو، بلکہ ممکن ہے کہ عیدان کو تو جمع لائے گیا اپنے اجزاء کے اعتبار سے، اجزاء اس میں کئی ہوتے ہیں، کئی اطراف، اس اعتبار سے جمع ہے، ورنہ ایک لکڑی سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اور فتحہ پر بھی اشکال ہے کہ کھجور کے عظمت کا بیان آیا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام میں فرمایا اکرموا عمتکم النخلہ فإنها خلقت من فضل طینۃ ابیکم آدم۔ اس حدیث میں کھجور کے درخت کو آدمی کی پھوپھی کہا گیا ہے کہ تم اپنے پھوپھی کھجور کی کیا کرو، عزت کرو، احترام کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ آدم کے بچے ہوئے مٹی سے بنایا گیا ہے،
تو آدم علیہ السلام کے جسم کا جو مٹی تھا اس سے جو بچ گیا، اسی مٹی اور بچے ہوئے مادہ سے نخلا کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی، لہٰذا یہ ہمارے باپ کی بہن ہوئی۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے، جہاں پر اکرم عامتکم النخلہ والے حدیث ہے، اور علامہ ابن جوزی نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ اور اگر حدیث کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو کہا جائے کہ نخلا کو پیالہ بنانے کے بعد اس پر نخلا کا اطلاق نہیں ہوگا، الا کہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی، تو لہٰذا حالت کی تبدیل ہو جانے کی وجہ سے وہ کھجور کا درخت نہیں رہا، تو حدیث کے خلاف نہیں ہوا۔ یبول فیہ باللیل، بعض شارحین نے لکھا کہ باللیل سے معلوم ہو کہ دن میں ایسا کرنا اچھا نہیں، مناسب نہیں، مگر ضرورت کی وجہ سے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سردی کے زمانے میں کرتے ہوں گے کہ اس وقت ضرورت ہوتی ہے زیادہ۔ دوسری بات حافظ عراقی نے یہ لکھی ہے کہ اس زمانے کی بات ہے جب گھروں میں بیت الخلاء کا انتظام نہیں تھا، اس وقت میں آپ ایسا کرتے تھے، اس لیے کہ رات کو دور جانا یہ مشقت سے خالی نہیں تھا، اور اگر بیت الخلاء گھر میں موجود ہو تو پھر اس کی حاجت نہیں۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ بیت الخلاء ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر گنجائش ہونی چاہیے، اس لیے کہ رات مطلقاً محل مشقت ہے، اور انسان کو جو آسانی ہو رات کے وقت میں جس طریقے سے تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے پیشاب کر سکتا ہے، پیالہ اور برتن میں بھی کر سکتا ہے ضرورت کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز فضلات کی، اس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادمہ ام ایمن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس پیالے میں جو کچھ ہے اس کو پھینکاؤ۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، وہ تو میں نے پی لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا لن تشتکی بطنوں کی، اب تم کبھی لن تشتکی بطن کی، تم ابھی کبھی جو ہے پیٹ کی بیماری کی شکایت نہیں کرو گی، یعنی تمہیں پیٹ کی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اسی بعض علماء نے صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات بول و براز کی طہارت پر استدلال کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن تقریباً تمام مذاہب اربعہ میں اس کی طہارت کا قول ہے، موجود ہے۔ بعض اہل حدیث وغیرہ اس پر جو ہے شور مچاتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں کہ بول براز بھی کہیں پاک ہوتے ہیں، لیکن کسی کے شور شرابے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب روایت وغیرہ میں موجود ہے۔ لیکن حدیث الباب کا بعض حدیث تعارض اور اس کا جواب، یہاں شارحین نے دو اشکال لکھے ہیں۔ ایک اشکال تو میں نے آپ کو کر دیا، لیکن دوسرا اشکال یہ ہے کہ حدیث الباب میں تعارض ہے اس حدیث سے جس میں آیت الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول، کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس میں پیشاب وغیرہ پڑا ہو، گندگی۔ اس طرح کے اور حدیث میں ہے کہ لا ينقع بول فی طست فی البیت، کسی برتن میں پیشاب کر کے گھر میں نہ رکھا جائے، جو کہ حدیث اول مراد کثرت نجاست فی البیت مراد ہے، یعنی گھر کو نجاست اور گندگی سے پاک رکھنا چاہیے، اور دوسری حدیث مراد طول مکث ہے کہ برتن میں پیشاب جمع کر کے اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے، کہیں دن کہیں رات پڑا ہو۔ اگر رات میں پیشاب کر کے علی الصباح صحیح صبح جو ہے سویرے اس کو پھینک دیا جائے تو یہ ممانعات میں داخل نہیں ہے۔ دوسرا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ بول فننا والی روایت جس باب میں مذکور ہو سکتا ہے ابتدائی زمانہ کا واقعہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیشہ اور عادت مستمرہ نہ ہو، اور روایت ممانعات والی روایت بات کی ہو، لہذا تعارض نہیں ہوگا۔ یہ درس آپ یاد کریں، انشاءاللہ آئندہ جو 22واں درس ہیں باب المواضع، بلکہ 23واں درس باب المواضع التي نهي عن البول فيها، تقریباً 14واں باب ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔